بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی آبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. ارباب رضا اس بستی اور اس دیار میں آج 6 ربیع الاول کی نصف شب گزر چکی ہے. چند دن بچے ہیں عزائے سرکار سید الشہداء کے. مظلوم کربلا کی مظلومیت پر آنسو بہانے کے پورے سال ہم انتظار کریں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کون زندہ ہوگا، کون آئندہ سال فرش عزا پہ شریک ہوگا. جب سے فلک پہ ہم نے ہلال محرم دیکھا ہم مظلوم کربلا کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہیں. ہمارے سامنے یہ جوان دستہ ہملور کہ یہ جوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب سوگوار ہیں. میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتائیے انگلیوں پہ گن کر کے کہ اب کتنی شبیداریاں بچی ہیں، کتنے جلوس بچے ہیں. ہمارے بستیوں کی وہ رونقیں کہاں جا رہی ہیں؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہم سے چھن رہی ہے، کوئی چیز ہے جو ہمارے پاس سے واپس جا رہی ہے. اب ہم پورے سال انتظار کریں گے. میں تو ان دنوں میں مسائل بھی بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب تبرکات آتے ہیں تو ان تبرکات کا جن کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، اب یہ تابوت، یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ آریاں، یہ تبرکات ہمیں آئندہ سال جن کی ہم زیارت کریں گے. سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومیت پر، سلام ہو ہمارا حسین غریب پر کہ جسے قدم قدم پہ رلایا گیا. آج جب دنیا کی قومیں آرام کر رہی ہوں، ایسے میں یہ پردہ دار بہنیں، یہ جوان، یہ بزرگ حسین غریب پہ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آئیے آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں. لیکن میں اس موقع پر اپنے تمام جوانوں کی خدمت میں، اس لیے کثرت سے اس وقت میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسے اتنی سی گزارش کروں گا، یہ آزاداری ہماری رسم بن کر کے نہ رہ جائے، یہ آزاداری ہمارا حصہ بن کر کے نہ رہ جائے، بلکہ یہ آزاداری ہماری جان ہے، یہ آزاداری ہماری پہچان ہے. اس آزاداری کے بغیر ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے. ذرا پوچھئے ان سے جو پردیس میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے جو اپنی غربت میں بیٹھے رو رہے ہیں، ہائے ہمارے وطن میں اہتمام ہو رہا ہے، ہم نہیں جا پا رہے ہیں، کیسے بلک کے اور تڑپ کر کے روتے ہیں. شاید میں نے ہلور میں ہی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سلطانپور امہٹ کا جوان، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے میں یہاں پر تھا دہیارہ میں، یہی فقرہ پڑھ کر کے آیا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ میسج بھی ہوگا، پیغام بھی ہوگا کہ ہم جب صحت مند ہو، ہمارے پاس جب طاقت ہو تو ہمیں یہ چاہیے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے. اکثر و بیشتر یہ نظر آتا ہے جلوس اعظم میں جب شریک جاؤ، یہ بستی میں آیا بہت دور تک جوان موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دور تک باہر ٹہل رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ اپنی ضروریات مصروفیات میں رہیے، لیکن فارغ ہو کر کے فرش عزا پہ آئیے، جلوس میں شامل ہوئیے، شریک ہوئیے. اس لیے کہ یہ آزاداری میں نے کہا نا رسم نہیں ہے. 2 سال کیا ہم نے عبرت نہیں لی اس سے؟ 2 سال جو گزرے ہیں آپ نے کتنے رو کر کے گزارے؟ نہیں ہو سکے جلوس، نہیں ہو سکی شبیداریاں. اس کا مطلب کچھ چیزیں ہمیں ہوش میں لانے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں جھجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کبھی بھی دعا کیا کرو خالق سارے امتحان لے، ایسا امتحان نہ لے کہ محرم آ جائے اور ہم پردیس میں ہوں، محرم آ جائے ہم ہاسپٹل میں ہوں، بیمار ہوں، آئی سی یو میں ہوں. خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو. ان لوگوں کو میں نے تڑپتے اور بلکتے دیکھا ہے کہ جن کے گھر کے لوگ بیمار ہوں، وہ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں اور تاریخ محرم کی گزر رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے میں لکھنؤ میں ایرا ہاسپٹل میں
امہٹ کے ایک جوان کو دیکھا تھا جس کی عمر محض 18 یا 19 سال کی تھی، جو پونا سے یا بنگلور سے لوٹ کے گھر آ رہا تھا، کیا کرنے کے لیے؟ محرم۔ مگر اسی درمیان ٹرین میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہو گیا وہ، اور کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی کہ اسے سیدھے آئی سی یو لے جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھا، وقت بوقت اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، پورے گھر والے پریشان تھے۔ میں آفس میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کر کے کہا کہ بچہ ایک جوان ہے 18-19 سال کا امہٹ کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ قبلہ تشریف فرما ہے، ہمارے علماء موجود ہیں اس وقت، یہ عزاداری جو نوحہ خان ہیں، جو ذاکر ہیں، جو ہمارے عالم دین ہیں، اس عزا سے بہت عزت ملتی ہے، انجمنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کس لیے؟ اس سے اپنے آپ کو الگ کیجیے، آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ یہ ذکر ہے جس نے تمہیں عزت دی ہے، ہمیں عزت ملی ہے۔ آج یہ قوم عزت دے رہی اس وجہ سے کہ یہ مولا کا ذاکر ہے۔ یہ ذکر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے عزت ہے۔ تو اس نے آ کر کے کہا کہ امہٹ کا بچہ بیمار ہے۔ میں فوراً بھاگا ہوا گیا، تو اس بچے کو دیکھا ہاسپٹل کے اندر آئی سی یو میں جب گیا، بڑی حسرت سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے اشارے سے قریب بلایا، جب میں قریب گیا میرا ہاتھ پکڑ کر کے وہ زار و قطار ہوتا رہا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا۔ اس نے رو کر کے کہا، نہیں رو کیوں رہے ہو؟ وہ رو کے کہتا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کچھ ہوا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہ لگا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت تو آج نہیں کل آنی ہے، لیکن اس وقت میں نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ پوچھو گے نہیں کس لیے؟ اس لیے کہ فقط 2 دن 3 دن محرم کے رہ گئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں 10 محرم کی شام مجھے موت آ جائے، مجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب دل چاہتا ہے میں علی کی بیٹی زینب سے کہوں بی بی تم نے کیسے فرش عزا بچھائی تھی؟ یہ عزادار محرم کے دنوں میں مرنا بھی نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ محرم کے یہ دن گزر جائیں پھر ہم مر جائیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، شاید غریب زہرا کو لمحہ یاد ہوگا کہ غریب باپ جوان بیٹے کی میت اکیلے اٹھا رہا تھا، حسین بھتیجے کا لاش اکیلے اٹھا رہے تھے۔ ہاں اس غربت کو سلام، مجھے نہیں پتا، میں آپ سے ایک مرتبہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے آنسو آئیے، نہیں، یہ تو آپ کا اپنا حصہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ جب کسی جوان کے سامنے اس کے جوان بھائی کی میت آتی ہے تو کیسے تڑپ کر ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنے کو تڑپ کر کے رویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس حسین کی غربت کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جسے قدم قدم پہ اڑایا گیا اور ستایا گیا۔ جو میری پردہ دار بہنیں بیٹھی ہیں میں تو انہیں سلام کرتا ہوں، انہوں نے عزاداری کا سلیقہ سکھایا ہے۔ آج جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آج جو ہم بول رہے ہیں، قبلہ قسیم عربی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی تربیت ہے کہ جس نے بولنے کا سلیقہ سکھایا، نوحہ پڑھنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ ماں کی تربیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے لائق بیٹے ہوتے ہیں شب داریوں جلوس سے جا کر کے ماں کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جس دن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آئے۔ جب تم زخمی ہو کر کے خون میں نہائے ہوئے جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے ماں اٹھ کر کے سلام کرتی اور کہتی بی بی میں اپنے بیٹے کا صدقہ اتارتی ہوں، لیکن آج یہ خون میں نہا کے آیا ہے، میں تمہارے اکبر کو سلام کر رہی ہوں، میں تمہاری غربت کا پرسہ پیش کر رہی ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ آپ کیسے پرسہ پیش کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں نا، آپ تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہزادی آئی ہوئی ہے۔ اللہ جانے مجھے یہ فہرست دی گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس میں تبرکات آنے ہیں، آپ کیسے استقبال کریں گے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے گا۔ یہ تربیت ہماری ہوتی ہے، تربیت نے ہمیں سلیقہ عزا سکھایا ہے نا۔ تو پھر میں تو بچوں سے کہتا ہوں، جوانوں سے، کہ جلدی گھر سے جب باہر جایا کرو تو ماں کو خبر کیا کرو، ماں بہت بے چین ہوتی ہے نا۔ ابھی آپ کے سامنے تبرکات آنے والے 18 برس کے اکبر کا جنازہ، 6 مہینے کے اثر کا جملہ، اللہ اکبر، آپ کے سامنے یہ فہری سے تبرکات کی، انشاءاللہ ایک ہی تبرکات کی آپ زیارت کریں، میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن ہاں ایک بات کہتا ہوں، ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت یا حسین، اکثر دیکھتا ہوں جلوسوں کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، خاص طور سے ماں، میں ان سے دیکھتا ہوں کہ بہت سی جگہ پہ جلوس ہوتے ہیں، بھی اسی بستی کے اندر کھلونے بک رہے ہوتے ہیں، سامان بک رہے ہوتے ہیں، ماں کھلونے دلا دیتی ہے۔ بہت سی ماؤں کو دیکھا جو بچوں کے ہاتھ میں چھوٹا سا علم دے دیتی ہے، وہ بچہ علم لے کر کے پورے جلوس میں کھڑا رہتا ہے،
ماں دور سے دیکھ رہی ہوتی، آوازیں تھی غازی بچے کل کربلا میں انتظار کر رہے تھے، وہ علم میں نے دیا ہے تمہارے غربت پہ رو رہا ہے، گھٹ کے نہ روئی، چند دن بچے، چند دن بچے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت۔ پتہ ہے اس وقت پردے والا وارث تمہیں کتنی دعائیں دے رہا ہوگا، اس لیے کہ جو رونے والے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ یہ ماں، یہ ماں باپ، ہمارے یہ والدین ہمیں سلیقہ سکھاتے ہیں عزاداری کا۔ جوانوں، اس کی پاسداری کرنا آپ کی ذمہ داری۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاؤں آپ کو۔ ایک باپ جس نے دعا کی پروردگار مجھے اولاد عطا کر، اور دنیا بیٹے مانگتی ہے، لیکن جو لائق ماں ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں معبود مجھے بیٹی عطا کر۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دن بھر کا تھکا مارا باپ جب لوٹ کے گھر آتا ہے تو بیٹیاں کیا خوب استقبال کرتی، تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن باپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی جب محبت احساس کر کے گریہ کیا کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ مائی خاموش ہو جائے، ذاکر خاموش ہو جائے، نہیں، کربلا کی مصیبتوں کو یاد کیجئے۔ بڑے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جب آپ جاگ کے گھر جائیں گے تو اپنی مرضی سے سو جائیں گے، لیکن ایک بچی تھی جو اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی زندان میں، اللہ زخمی رخسار ہے تو کہتی تھی بابا، میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا مجھے آپ کا سینہ نہیں ملا، بابا آپ کے بعد شمڑے تماچے مارے، بابا خود نے کھینچ لیے ہیں، کہاں زخمی ہے، بابا آپ کے بغیر خوف کا احساس ہوتا ہے، چچا فرات پہ سو گئے، بھائیوں نے کربلا آباد کر دی، میں اکیلا بھیا سے جہاد قیدی میں ہوا ہے، بابا میں دیکھتی ہوں بھیا کو ستایا جاتا ہے، تازیانے مارے جاتے ہیں، بابا سب ہوتے گئے، بابا ہم کربلا میں آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ نے پیاس کے عالم میں سنا ہے نہیں نے پسیدہ دم سے لگے دیا، میرے غریب بابا تیری غریب بیٹی صفاتہ کر رہی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول کربلا کی۔ رونے والوں اپنی بالکل کے پھر نہ رونا، ایسے آواز درد کرو، آواز درد کرنے کا کربلا احساس کا نام ہے۔ مت انتظار کیا کیجئے کہ ذاکر روایت پڑے، مقتل پڑے، شہادت پڑے، نہیں، حسین کی غربت قیامت ہے۔ احساس کیجئے کر کسی کی آغوش، ابھی میں تو کہتا ہوں جو میری بہنیں بیٹھی ان کی آغوش سے کسی بچی کو لے کے آؤ، دیکھو بیٹی کیسے تڑپتی ہے، اگر آپ کے سامنے اس کی بچی کو چھینا گیا، تماچے مارے گئے، دیکھتی رہی ربا، اصغر کو سامنے دو بار نہر کیا گیا، ہے کسی ماں میں طاقت جو برداشت کر سکے، اسی لیے تو دنیا سلام کبھی ربا تم کربلا کے بعد زندہ کیسے رہی ہے؟ وہ مائیں جن کے بیٹوں کی لاشیں پڑی رہی تو لے جاتی زندان سے رہا ہونے کے بعد سب سے پہلے سفر ماتم بچھائی دھول دھول کے رو رہے ہیں۔ میں تو ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ عذرات پالے ہیں، ان آغوش کو سلام جنہوں نے یہ رونے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ بیٹے گریہ ایسے کرتے، بیٹے آنسو ایسے بہاتے ہیں، جو اس میں ایسے شریک ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ان سے پوچھو کیا رونق گھر کی ہوتی ہے؟ بیٹی کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے ہاتھ پہ چھوٹا سا زخم نہیں دیکھ پاتی۔ جھوٹ اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا دیکھو تمہارے بابا کے خون بہ رہا ہے تو چیخ مار کے روتی، میرے بابا کے خون بہ رہا ہے، سب کو بلاتی جلدی آؤ دیکھو بابا کے خون بہ رہا ہے۔ اللہ وہ بچی جس نے اپنے بابا کو بالکل زخمی دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو کہ حضرت خون چہرے پہ بنے ہوئے ہیں، تو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، ابھی آئے گا ظلمہ کرنا ظاہر، ابھی آئے گا کہلانا کسے سکینہ جھلانا کرتی تھی، حسین غریب دیکھ کے رویا کرتے تھے، سکینہ اصغر کو اتنا پیار نہ کر ورنہ بھائی کے بغیر کیسے رہے گی۔ چچا کی آغوش میں رہتی تھی، چچا تو آغوش رہنے نہیں دیتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہی تو وجہ تھی زراعت کی طرف دیکھ کے حضرت سے کہتی تھی چچا لوٹ کے آ جاؤ پانی نہیں مانگوں گی، اور آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے رحمان نزول کربلا کے۔ اور سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے، سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے، میں جو کہنے جا رہا ہوں
میں سفر طے کر کے سیدھے آیا ہوں، مائک پہ کھڑا ہوا ہوں، اس لیے کہ سوگوار انتظار کر رہے ہوں گے جو بانیان ہے بڑے خلوص کے ساتھ سوچے اس بستی میں یہاں انتظام کرنا آسان نہیں ہے، کیسے کیسے انہوں نے یہ اہتمام ایسا کیا ہوگا، جب کل یہ اہتمام صبح ختم ہو جائے گا آپ چلے جائیں گے تو یہ سب بیٹھ کے روئیں گے، میری شاہزادی شہزادی تمہارے لوٹے ہوئے گنڈر کے پوچھ سے اہتمام کیا تھا، بی بی ہماری سزا کو قبول کر لینا، لہذا انجمن کی ذمہ داری ہوتی ہے خون ماتم کرو، خون کی نہیں کیا چاہیے ہوتا ہے دولت خدا کا کسی یہ چاہتے کہ آپ کی بلند آوازیں نجف تک پہنچ جائے، بدی تک پہنچ جائے، کربلا تک پہنچ جائے، وہ ماں جو رومان لی آئی ہوئی ہے پوچھا لے کر کے جائے، یہی تو خواہش ہوتی ہے، کیا ہوتی کیا چاہیے ہوتا ہے پانیانے جو اس کو اہتمام کرنے والے کو آپ ہوئیں گے، مجمع کو چاہیے کہ کہیں بھی بیٹھا ہے دوڑ کے آ جاتا ہے ساتھ میں آ کر آپ ساتھ ساتھ جب بے چین ہوتے ہیں، یہ ہو جب آپ دور جا کے بیٹھتے ہو نا باہر چلے جاتے ہو تو یہ بے چین ہوتے ہیں مجمع کہاں چلا گیا، جب آپ گھر جا رہے ہوتے تو یہ بے چین ہوتے ہیں، میں سن رہا تھا جلدی سے تقریر کروا دو مجمع جا رہا ہے، جلدی تقریر کروا دو، کیوں جا رہا ہے مجمع دو دن تو بچے ہیں کیوں جا رہا ہے، تمہیں احساس نہیں سزا کا کب کرو گے احساس، کب کرو گے احساس، حسین کی غربت پہ ہمارا لاکھوں سزا ہم تو زندہ ہی سزاداری کے لیے ہماری خلقت ہی سزاداری کے لیے ہوئی ہے، میں نے دیکھا ماں باپ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اس تربیت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک حصہ مردے کا لوگ اور کیا کریں جسے جو کہنا ہے کہتا ہے، ہم تو دھوپ میں بیٹھیں گے، ہم تو آزاداری کریں گے، ہم تو فرش آزاد بچائیں گے، ہم حسین کا ماتم کریں گے، ہماری خلقت اسی لیے ہوئی ہے، میں نے دیکھا ایک باپ نے دعا کی پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، اللہ نے اسے بیٹی عطا کی، پتہ ہے اس کی ایک نیت تھی ایک منت تھی، قبلہ میری طرف دیکھیے خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات ہیں عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے، اللہ نے دعا کی معبود مجھے بیٹی عطا کر، اللہ نے بیٹی عطا کی، وہ بچی کو روز سینے پہ سلاتا تھا اور کانوں کے پاس ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کی آواز بلند کیا کرتا تھا، بچی نے بھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، پہلی بار بچے ماں اور بابا بولتے ہیں اس نے یہ بھی بولنا شروع نہیں کیا تھا، بس ہائے سکینہ اس کے کانوں کے قریب جا کر کے بچی کو روز سینے پہ سلاتا تھا، اس کی نیت تھی کہ میری بچی جس دن بولنا شروع کرے گی چلنا شروع کرے گی بچی کا احساس ہوگی سمجھ پیدا ہوگی جسے لے کر کے ہم شام جائیں گے، اس کی یہ نیت تھی، بچی اسی تربیت میں پلتی رہی، روز رات کو کانوں کے پاس جا کر کے سکینہ کے مسائل پڑھتا اور بچی سنتی رہتی، سکینہ کی مظلومی بیان کرتا، وہ روتی رہتی سنتا کرتی تھی سنا کرتی تھی، جو بچی بڑی ہوئی اس کا احساس پیدا ہوا، یہ ہے ماں باپ، یہ جو آپ بیٹھے نا یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، اس نے سلیقہ سکھایا بچی کو، بچی بڑی ہوئی بولنا سیکھا، اس نے مسائل بی بی کے بیان کرنا شروع کیے، جب دیکھا کہ بچی سمجھدار ہو گئی ہے تو اس نے کہا آؤ چلو شام چلتے ہیں، آپ ہی دعا کرو ضرور جانا شام ضرور جانا، کہ فرش اعظم مرہون منت ہے ہماری آقا ذاتی ثانی زینب کی، دعا کیا کرو کہ پھر فرش اعظم پیدا کرو چون کر کے باوضو پیدا کرو، بغیر وضو کے نہیں فرش اعظم پہ آتے، وضو کے ساتھ پیدا کرو، آ کر کے برچون کر کے کہا کرو بی بی آگے فرش اعظم پہ، لیکن آپ رہے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم شام ہو کر کے نہ آئے، ہمیں تو تمہیں سلام کرنا ہے، کلیجے پہ تمہیں داغ لے کر کے تم نے بھائی کی مظلومی کو دنیا تک پہنچایا ہے، شاید کربلا سے آواز آئی ہوگی بہن زینب تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنے بچے کا ماتم لے دیا، تم نے اپنے بیٹوں کو آنسو نہ بہایا، مگر تم نے اکبر کو روئی، اصغر کو روئی، بھائی کی مظلومی کا ماتم کیا، قاسم کی مظلومی میں تم نے آنسو بہایا ہے، اللہ اکبر، بچی بڑی ہوئی سمجھنا شروع کیا، اس نے یہ لے کر کے شام کے لیے چلا، شام جب پہنچا تو پہنچنے کے بعد جب کچھ دور بی بی کی زری رہ گئی نا، میری طرف سے اٹھا کے دیکھنا، جب زری کچھ دور رہ گئی تو وہ یہی رک گیا، اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے ان سالوں میں جب یہ 4 سال کی ہوئی ہے تو ہماری تربیت کا اثر اس پر کیا ہوا، ہماری جو تربیت ہے اس کا اثر کیا ہوا، میری بہنیں سنیں، اس بچی پر ہم نے جو اتنی اسے اس بی بی کی مظلومی کے مسائل سنائے، اس کا اثر اس پہ کیا ہوا، یہ چند قدم پہ رک گیا، بچی سے کہا وہ سامنے زری ہے چلو سلام کر کے آؤ، اور ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتی ہوئی
باپ نے دو چیزیں بیٹی کو دی، کیسے لے کر کے بیوی کی خدمت میں پیش کرو. پتا ہے کیا تھا؟ دو بوندے دیے اور پانی دیا. لے کے جاؤ، جا کے سلام کر دیا. اس بچی نے بوندے لیے، پانی لیا. باپ کی طرف بچوں کی فطرت ہوتی ہے، جب ماں باپ دور بیٹھے مڑ مڑ کے تھوڑی تھوڑی دیر پر باپ کو دیکھتے رہتے. چھوٹی بچی تھی نا، وہ باپ کو مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی تھی. آپ کو احساس ہوا کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. ایسے ہی سکینہ نیزے پہ بابا کا سر دیکھا کرتی تھی. ایسے ہی نیزے پہ بابا کا سر دیکھا کرتی تھی. یہ فطرت ہوتی ہے، کیا کیا جائے، اپنا اپنا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہ بچی چند قدم چلی، مڑ کے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے باپ بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. میری اپنی مجبوری ہے کہ میں رو نہیں سکتا، وہ تو مسئلہ نہیں پڑھ سکتا نا، تو آپ تو آزاد ہیں، آپ وہی ہے نا. وہ مڑ مڑ کر کے باپ کی طرف دیکھے تو باپ بڑے غور سے بچی کو دیکھ رہا تھا کہ بچی پہ اثر کیا ہوا ہے. اس نے پانی لیا اور بوندے لیے اور لے کر کے وہ پہنچا. اور پہنچنے کے بعد بچی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس نے دونوں چیزیں پیش کی. کہا بیوی ہم آ گئے ہیں. بیوی پاپا نے آپ کے مسائل سنائے. بیوی ہمیں تو آپ کے پاس سلام کرنے کے لیے آنا تھا. بولا بیوی یہ بندے ہیں، یہ بابا کی طرف سے جو آپ کے بابا نے بنائے تھے نا، کھینچ لیے گئے، ہم بندے لے کر کے آئے. بیوی یہ بندے میرے بابا کی طرف سے. پھر اس نے پانی دیا. سنا ہے پیاسی بہت تھی، سنا ہے پیاسی بہت تھی، یہ پانی آپ کی خدمت میں بابا کی طرف سے. دونوں چیزیں اس نے بابا کی طرف سے پیش کر دی. اور باپ نے دیکھا کہ اس کا اثر میری طرح دیکھیے گا. باپ نے دیکھا کہ اس بچی پہ بھی اس تربیت کا اثر کیا ہوا. ایک مرتبہ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور اپنے پاس سے چھوٹی سی چادر نکالی. چادر نکال کے دیا. کا سنا ہے بیوی تمہاری چادر چھینی گئی تھی، تمہیں چادر کا شکوہ بہت تھا. اللہ اکبر. باپ نے منہ پہ تماچے مارے. آواز ہے بیوی سب سے زیادہ غم تمہیں چادر کا تھا. میں دیکھ ہی رہا تھا کہ میری بچی تمہارے لیے لائی کیا ہے. بچی لائی بھی تو چادر لائی. ذرا سوچو اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جب لٹے ہوئے تبرکات آئے ہوں گے. ننھی سی چادر دیکھی ہوگی. مولا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں. مجھے بانیان نے وقت نہیں دیا، نہیں بتایا مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے حق گیری ادا کر دی. ویسے واقعوں کوئی حق گیری ادا ہی نہیں کر سکتا. کیا کوئی حق گیری ادا کرے گا؟ محمد کی مصیبت پر میں آپ کی خدمت میں صرف احساس کا نام ہے کربلا. ایک عالم دین ایران کے رہنے والے، وہ ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے. بالکل سناٹی سڑک تھی، خاموشی تھی وہاں پہ، بالکل سناٹا تھا. رات میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی. وہ بہت بے چین تھے، کرے تو کیا کرے. ایک کربلا احساس کا نام ہے. وہ بہت بے چین تھے کہ کرے تو کیا کرے. وہ ساتھ میں چھوٹا بچہ، بیوی، بیٹی، ساتھ میں سب تھے. جب انسان کبھی بھی غربت میں، پردیس میں کوئی مسافر پریشان ہوتا ہے، اس پہ کیا ہوتی ہے، خدا نہ کرے غربت اور پردیسی ہو. وہ رکے، رکنے کے بعد وہ ایک ایک سواری کو ہاتھ دیتے رہے، کسی نے نہیں روکا، کوئی نہیں روکتا تھا، ساری گاڑیاں نکل جاتی تھی. تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ترکیب سوچی، جلدی سے گاڑی کے پاس آئے، اس لیے کہ ساتھ میں سرد رات تھی، بہت سرد رات تھی، حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے. اب کرے تو کیا کرے، کس سے بدلنا. ایک ترکیب سوچی. وہ دوڑے گیا اور ایک بار گاڑی کا دروازہ کھولا. بیوی کی آغوش میں ایک 9 مولود چھوٹا سا بچہ تھا. اسے اپنے آغوش میں لیا، روڈ پہ آ کر کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی بچے کو لے کے کھڑے، ساری گاڑیاں رکنے لگی. کوئی دودھ لا کر کے پیش کر رہا ہے، کوئی کمبل لا کر دے رہا ہے، کوئی سامان لا کر کے سفر کر دیے جا رہا ہے. بہرحال لوگوں نے مدد کیا، وہ گھر پہنچ گئے. اس وقت تک کچھ نہیں، لیکن گھر جب پہنچے تو ایک حجرے سے بیوی نے سنا کہ شوہر رو رہا ہے اور چیخیں مار کے رو رہا تھا. وہ قریب گئی، جا کے کہتی بتاؤ تو خوش ہونے کا موقع ہے، اللہ نے اس نے بھی مدد کیا، ہم خیریت سے گھر آ گئے. وہ لوگ کہتا ہے رونا تو اسی بات کا ہے کہ بچے کو دیکھ کر کے سب رک گئے. کربلا میں حسین بچے کو آغوش میں پانی مانگ رہے تھے مگر کسی کو رحم نہ آیا. باپ نے جلدی زمین پہ بیٹے کو لٹا دیا، پانی نہ ملا، بیٹا تیر کھا کے مسکرا دیا. سوچو باپ پہ کیا گزر گئی ہوگی. اللہ اکبر. یہ کربلا ہے، کربلا. حسین اسی لیے آواز دے رہے تو مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا. ہائے غربت حسین پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. رونے والوں آپ کی
کی آوازیں بلند ہیں، آپ گریا کر رہے ہیں، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، دیجیے آپ کی آوازیں بلند ہے۔ ایسے لمحے میں گزارش کروں کہ آپ کے سامنے زیارت کے لیے شبیہ لائی جائے، زیارت کے لیے تبرکات لائے جائے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، سب سے پہلی شبیہ آپ احترام میں، تعظیم میں ان تبرکات کی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے سامنے ایک ایک شبیہ آئے گی، میں مسائل نہ بھی پڑھوں گا تو آپ اس شبیہ کو دیکھ کر کے احساس کرنا آپ کا کلیجہ پھٹے گا۔ اس کے بعد جو ماپی دستہ جوان بیٹھے ہوئے وہ پرسہ پیش کریں گے، آپ آمادہ ہو جائیے، جوانوں دو رویہ کھڑے ہو جائیے تاکہ آپ کے بیچ سے یہ شبیہیں گزاری جائے اور آپ ماتم کریں اور پرسہ پیش کریں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے شبیہ زیارت کے وہ کالا پردہ سیاہ پردہ ہے، وہیں سے شبیہ آئے گی، میں سمجھ رہا ہوں سامنے قبلہ تشریف فرمائے کھڑے وہاں پر موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تبرکات کا اشارہ کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک ایک شبیہ، مگر یاد رکھنا اب اس شبیہ کا تم پورے سال انتظار کرو گے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ عزا خانے میں دیکھے گا۔ یہ جو شبیہ سب سے پہلے زیارت کے لیے جسے لایا جا رہا ہے، آپ محسوس کیا کیجئے کہ ہمارے عزا خانے سے جتنی شبیہیں برآمد ہوتی ہیں ان میں زلجنا ہے، تابوت ہے نا، چولہا ہے، یہ سارے تبرکات آتے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں جو جوانوں کا مجمع خصوصی طور پہ اس وقت ہے، اور جب جوان ہو رہے ہوں تو دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو اس ماں کو کتنا اچھا لگتا ہے، تو سامنے میں انجلی آ رہی ہے۔ جب ذاکر کو اتنا سکون ملے گا، ذکر کرنے آئے گا تو وہ کتنی دعا لگی ہوگی۔ ارباب اعزا، آپ انصاف سے بتائیے جتنی شبیہیں اب تک آپ نے دیکھی، ان شبیہوں میں سب سے زیادہ کون سی ایسی شبیہ ہے جو بچے کے گھیرے میں رہتی، بچوں کے، بچے جہاں حلقہ بنائے ہوتے ہیں؟ بتائیے، آپ کہیں گے جہاں بچے حلقہ بنائے ہوتے ہیں اسے علم کہتے ہیں۔ اللہ جانے اس علم سے بچوں کو کتنی انسیت ہے کہ جیسے یہ علم سجدہ سارے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے غازی سے کہوں، غازی کل بھی بچوں کو بہت انسیت تھی، آج بھی بچوں کو بہت انسیت ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں بچوں کے حوالے سے غازی کا نام آ رہا ہے، بس ایک فقرہ مسائل کا پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ استقبال کریں گے۔ معلوم ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے کربلا میں، خیمے جب جل رہے تھے، آپ نے سن لیا خیمے جل رہے تھے، میں نے پڑھ دیا خیمے جل رہے تھے، کبھی احساس کیا ہے کہ جس کے وارثوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہوں وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں، شور و غل تھا، خوشیاں تھیں، شادیاں بج رہے تھے، یہ سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے تھے، عباس نے فرات آباد کر دی تھی، حسین پہ سے گردن زبا کیے جا چکے تھے، اکبر کے سینے پہ بچی لگ چکی تھی، قاسم کی لاش پامال تھی، بیویاں پردیسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر نہیں خیمے کی طرف بڑھے، جب خیمے پہ آئے خیموں کو آگ لگایا تو حمید بن مسلم قدم نے دیکھا ایک بچہ بڑی تیزی سے خیمے سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا یہ بچہ خیمے سے باہر گھبرا کر کے مقتل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں قریب گیا، میں نے کہا دیکھو یہ بچہ کرتا کیا ہے، یہ سوال کیا اتنا بے چین کیوں؟ میں قریب جا کے میں نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے مجھ پہ ایک احسان کر دے۔ کہ وہ کیا؟ کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ تو بچہ کہتا مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ اس نے فرات کا راستہ بتایا اور سوچنے لگا کہ اللہ جانے کہ فرات کی طرف جانا شاید پیاسا بہت ہوگا، یہ پانی کے ہاتھ میں دیکھو میں یہ بچہ کرتا کیا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے اس کے چلا اور جب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس بچے نے آنے کے بعد فرات یہ حسین کے خیمے کا بچہ تھا، غیرت دار تھا، اس نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ یہ بچہ دوڑتا ہوا آیا، اسی فرات کے ساحل پہ لاشا پڑا ہوا تھا جس کے بازو نہ تھے، اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے اس لاشے کو ہلاتا تھا اور کہتا تھا عباس اٹھو، سکینہ کو تماشے لگ رہے، عباس اٹھو چادریں چن رہی ہیں، عباس اٹھو خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، اللہ اکبر والا ہمارا استقبال کیجیے۔ اے غازی بچوں کو بھی احساس ہے کہ تم مصیبت کی منزل پہ ہو تو جس پہ بھروسہ تھا اسے آواز دے جانی چاہیے۔ ہائے سکینہ نے کتنی آواز دیا، سجاد سے کہا بھیا لوٹ کے جانا، تو چچا سے جا کے اتنا کہہ دینا تم فرات پہ سو رہے۔ سکینہ انتظار کرتی رہ گئی۔ اللہ اکبر، غازی کے علم کی آپ زیارت کر رہے ہیں، خدا کریے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں خالق غازی کا سایہ ان کے سروں پہ رکھے۔ ہائے بہنوں نے بہت یاد کیا عباس کو، میں نے آج اس سال ایک شعر بہت پڑھا، ہر جگہ پڑھا، یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ عباس غازی آپ کا علم گزر رہا ہے، یہ عزادار رو رہے ہیں، عباس بہت
بھروسے پہ آئی تھی بہنیں، بڑی شان کے ساتھ کہتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہنوں کو کوئی ستائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اے عباس، یہ فقط وعدے طفلی کی ادا تھی، ورنہ کس میں ہمت تھی جو زینب تمہیں پتھر مارے۔ عباس کی موجودگی جہاں ہو وہاں بہنیں ستائی جائیں، غازی جب سے تم نے بازو کٹائے۔ کیا کہوں آپ کو، آپ نے سنا ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ، کبھی آپ نے سنا کہ واقعہ کربلا کے بعد بی بی نے کبھی پانی مانگا؟ سنا کبھی کسی سے؟ نہیں مانگا پانی۔ یہی وجہ تھی کہ زندان میں جب موت کی آخری ہسٹری لینے والی تھی تو اپنے غریب بھائی سے اتنا کہا تھا، بھیا میں تمہارے پیروں کے چھالے دیکھ رہی ہوں، بھیا میں تمہارے پیر کے کانٹے دیکھ رہی ہوں، بھیا میں نے دیکھا تمہیں قیدی بنایا گیا، بھیا اچھا انصاف سے بتاؤ میں نے کبھی کوئی شکوہ کیا نہیں کیا نا بھیا، مگر میری ایک خواہش ہے بھیا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین پہ دفن کر دینا، پیاس ہڈیوں میں گزر گئی ہے۔ بھیا ایک بات اور کہنی تھی، اگر لوٹ کے جانا ہو، اب مجھے یقین ہو چکا ہے میں بہت دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں، بھیا اگر لوٹ کے جانا اور اگر کربلا جانا ہو تو چچا عباس سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ سکینہ شرمندہ بہت ہے، نہ مشق باندھی ہوتی نہ تم فرار گئے ہوتے نہ بازو کٹے ہوتے۔ اللہ اکبر، ہونے والوں آپ کی آوازیں بلند۔ سکینہ نے تو شکوہ ہی نہیں کیا، مگر ہاں ایک موقع ملتا ہے جب حسین کی بیٹی شمر کے پاس گئی ہے۔ کس کے پاس؟ شمر کے پاس۔ کس کے پاس؟ باپ کے قاتل کے پاس۔ کیوں گئی؟ پانی کے لیے۔ مشکیزہ اٹھایا شمر کے پاس گئی، پینے کے لیے نہیں گئی تھی، بھیا کی ہتھکڑیاں گرم بہت تھی۔ جوانوں بہنوں کی عزت کیا کرو، تمہاری بہنیں تم ڈانٹ دیتے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ بہنیں بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں، کبھی چھپ کے دیکھا کرو، تمہاری پریشانی میں چھپ کے روتی ہیں، خالق سے دعا کرتی ہیں، معبود میرے بھائی کو سلامت رکھا، یہ بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سکینہ نے کربلا نے سلیقہ سکھایا، جا کے شمر سے کہتی شمر تھوڑا سا پانی دے دے، اس لیے کہ بھیا کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بہت گرم ہو گئی ہیں۔ آپ تو دھوپ میں رہے نا، دنوں تو جلوس دھوپ میں ہوئے، شمر کے بارے میں کتنی دھوپ تھی، مگر سوار کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کتنی ہر طرف دھوپ ہے۔ یہ تو آزمائش کا بھاگا نہ کیجیے، بلکہ آپ اہتمام میں احساس کر کے رویا کیجیے جب دھوپ کی حدت بڑھ جایا کرے۔ سکینہ گئی، شمر تھوڑا سا پانی دے دے۔ شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا، ایک قہقہہ لگایا، سوچی میں نے وقت قیامت کے مسائل فکر ادا کر دیے۔ ایک قہقہہ لگایا، بھائیوں جس کے پاس عباس جیسا چچا ہو، جس کا حسین جیسا بابا ہو، جس کے اور محمد جیسے بھائی ہو، جس کا اکبر جیسا بھائی ہو، وہ آج شمر سے کہیں تھوڑا سا پانی دے دے۔ شمر نے کوئی توجہ نہیں دی، مشق لے کے بیٹھ گئی، آواز دیا شمر ٹھیک ہے تو اپنے لشکر کو پانی پلا لے پھر دے دینا۔ سکینہ کے سامنے جو مشق لے کے چچا بازو لگا کے سویا تھا، اس کی بھتیجی نے دیکھا کہ شمر اپنے پورے لشکر کو پانی پلا رہا ہے۔ جب پانی پلا چکا تو سکینہ پھر اٹھی، شمر تھوڑا سا پانی دے دے۔ شمر جب متوجہ نہیں ہوا تو آواز، شمر نہیں دیتا پانی، ٹھیک ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا لے۔ کیا سنا آپ نے؟ اپنے جانوروں کو پانی پلا لے۔ شمر نے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ سکینہ کو یقین ہو گیا کہ پانی جانور بھی پی چکے، اس کے فوجی بھی پی چکے، پھر مشق اٹھا کر کے آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی شمر اب تو پانی دے دے۔ شمر نے دیکھا اور قہقہہ لگایا، کہ سکینہ پانی چاہیے؟ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، شمر کہتا ہے سکینہ پانی چاہیے۔ سکینہ کی امید بڑی کہ شاید یہ پانی دے گا۔ سکینہ کو پانی دکھا کے زمین پہ پھینک دیا، اور جو پھینکا تو زخمی رخسار ہو کے بی بی رونے لگی، فرار کر کے آواز دی، اے چچا بھیا کی ہتھکڑیاں گرم ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ پانی مل جائے تو بھیا کی مصیبتیں کم ہو، اللہ اکبر نہیں ملا پانی، روتی رہی۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سکینہ کے قریب آئی، فرار کر کے آواز دیا، غازی تیری بھتیجی کا حال یہ ہے۔ ساس بی بی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سکینہ کے زخمی رخسار میں پڑے۔ سکینہ نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھوپھی کو روتا ہوا دیکھا، لپٹ گئی، پھوپھی سے آواز دیا، پھوپھی اماں آپ آنسو بہا رہی ہیں، پھوپھی اماں آپ رو رہی ہیں۔ پھوپھی اماں ناراض نہ ہوئیے گا، چچا کو میں نے مشق دے کے بھیجا تھا، وہ فرات پہ سو گئے، آج کے بعد وعدہ کرتی ہے سکینہ اب کبھی پانی نہ مانگے گی۔ پھوپھی اماں پیار کیجیے، گلے سے لگائیے، اللہ اکبر۔ وہی زندان میں بھائی سے کہہ رہی تھی، کیا زینب نے سنا نہ ہوگا کہ بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے؟ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اور ہونے والوں آپ
آپ کے سامنے بہت قیامت کا منظر ہے. وہ دیکھو 18 برس کے حسین کے اندر کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ، وہ 18 برس کا حسین کا بیٹا جس کا نام اکبر ہے. اے اکبر تم پہ سلام ہو، ذرا بہن کا حال دیکھو کربلا میں آ کے. ایک بہن تڑپ رہی ہے. اے اکبر کہنا یہ ہے کہ سغرا انتظار کر رہی ہے. اے اکبر کیا بہن سے ملنے کے لیے نہ جاؤ گے؟ کیا بہن سے ملاقات نہ کرو گے؟ عجب نہیں اکبر، آواز دلاؤ کربلا میں دیکھو سینے پہ برچی لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے، غریب باپ بیٹھا ہوا ہے، سر اکبر کا زانوں پہ ہے. اللہ اکبر آواز دی بابا موت نے مجبور کر دیا. اے بابا کمل لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ جی بابا. کمل لال بتاؤ گا بابا پریشان نہ ہونا، میں پانی کا سوال نہیں کرنے والا. بابا کہنا یہ ہے کہ میری بہن مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے. بابا کیا ممکن ہے کہ میں اپنی بہن کا دیدار کر لوں؟ آواز بلال اعجاز امامت سے دیکھو. دو انگلیوں کے درمیان اکبر نے دیکھنا شروع کیا. آواز دی بابا بہن نظر نہیں آتی. کہ کہاں تلاش کیا اکبر؟ کہ بابا گھر میں. صحن میں دیکھو کہ نہیں نظر آتی. روضہ رسول کا نہیں نظر آتی. اکبر روتا ہوا، سینے پہ پرچی لگی ہے، زخم پہ ہاتھ رکھے. سننا بہنوں، خدا کرے ذکر کے صدقے میں تمہارے پردیسی بھائی سلامت رہے. اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے بہن کو یاد کر کے رو رہا ہے. آواز یہ اکبر دیکھو، اکبر تلاش کر رہا ہے، بہن کہیں نظر نہیں آتی. حسین نے آواز دی بیٹا ذرا اس جگہ دیکھو جہاں سے تم رخصت ہوئے تھے. دیکھا اکبر نے کہ بابا یہاں بھی بہن نظر نہیں آتی. آواز دی کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ آواز دیا بابا وہاں تو کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. آواز دیا اکبر تیرے انتظار میں بہن کو ضعیف کر دیا ہے. بہن یاد کر رہی. اللہ جب خط پہنچا سہرا کا، ہائے حسین اصغر کی چھوٹی سی لہر بنا رہے تھے، اکبر کو یاد کیا ہوگا آج کس شان سے وہ جنازہ آ رہا ہے. اے اکبر بہن کا انتظار رہ گیا. ہائے ماں لیلا تڑپ رہی ہے، غریب باپ تڑپ رہا ہے. یہ وہ جنازہ ہے جو حسین اکیلے میت اٹھا کے لائے ہیں. اللہ اکبر، جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کثیر ہو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش ہے اکبر. ہے راشا ہاتھوں میں وہ 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا لیجئے. لیجئے حسین کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کا جنازہ آ رہا ہے. سہرا کو سلام کر لینا. آواز دینا بی بی تیرے بھائی نے تجھے سلام کہا ہے. بی بی تیرا بھائی انتظار کرتا رہا. ہارونے والوں حسین کے 18 برس کے بیٹے کا آپ کے سامنے جنازہ ہے. پردہ دار بہنیں دور سے دیکھ رہی ہیں. اے بہنوں، کیا کسی گھر میں جوان کی میت آتے دیکھی ہے؟ لیلا آئی ہوگی، اس کے بیٹے کا جنازہ ہے، استقبال کرے. خدا کرے آپ کا گھر سلامت رہے. خدا کرے کسی گھر میں جوان کی میت نہ آئے. ہائے لوٹا کربلا میں گیا ہے، مائیں تڑپ کر کے رہ گئی. لیجئے آپ نے شہزادہ علی اکبر کے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں. زیارت کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے. فکر کروں آپ سے روتا ہوا اکبر اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. آئیے کربلا چلیے، دیکھیے ایک بیٹا پیاسا ہے مقتل میں روتا ہوا جا رہا ہے. ضعیف باپ پیچھے ٹھوکریں کھا کے گرتا نظر آئے گا. اللہ اکبر، روتا ہوا گھوڑے سے اترا، بابا کے قریب گیا اور جا کے کہا بابا بابا کچھ کہا. حسین چیخ مار کے ہوئے. زینب نے پوچھا تھا بھیا اماں کی غربت کا واسطہ اتنا بتاؤ. اکبر نے میرے کہا کیا تھا؟ حسین نے آواز دی اے بہن. اکبر نے کہا یہ تھا اے بابا اگر میں لوٹ کے نہ آ سکوں بابا تو میرا لاشا فوراً لے کے خیمے میں نہ جانا. میری ماں پردیسی ہے، میری ماں غریب ہے، مر جائے گی. اللہ اکبر، آپ کے درمیان سے حسین کے 18 برس کے بیٹے کا آپ کے سامنے سے تابوت گزر رہا ہے. سلام کر لیجئے. بس 2 شبیہ ہے، 3 شبیہ زیارت کے لیے اور ہیں. اب آپ کے درمیان ایک شبیہ ہے جسے ہم سب ذوالجنا کہتے ہیں. کیا ذوالجنا؟ اسے کیوں شامل کیا جاتا ہے جلوس میں؟ چاہے پہلی محرم ہو، 2 محرم ہو، 7 محرم. ہمارے یہاں تو تاریخیں مخصوص ہیں نا. 11 محرم کے بعد سے ہماریاں ہوتی ہیں. اس سے پہلے تابوت اٹھتا ہے تو الحمدللہ 72 تابوت، 18 تابوت یہ سارے اٹھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی کل شیولی کی تقریر میں مولانا ندیم اظہر صاحب نے کیا کہا تھا
کہ بنی امیہ نے حسین سے جو کچھ چھینا ہے آج پوری دنیا میں وہ نظر آ رہا ہے. بیویوں سے پیدا ہوا چھینا تھا تو آج ہماریاں اٹھ رہی ہیں. میلیں چھینی تھی آج چادر بڑھ رہی ہے. پانی چھینا تھا سبیل لگی ہے. کھانا چھینا تھا نام حسین کا دسترخوان لگا ہوا. کفن نہیں دیا تھا غریب کفن بانٹ رہا ہے نہیں ہے. آپ احساس کیا کیجئے. آپ کے سامنے پتا ہے آپ کو یہ زلجنا کیوں ہے؟ ہر جلوس میں شامل، ہر جلوس میں شامل. کیوں شامل؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میری طرف دیکھنا. یہ زلجنا اس لیے شامل رکھتے ہیں ہر جلوس میں، اسے جب دیکھتے ہیں تو ایک مظلومی یاد آتی ہے. کون سی مظلومی؟ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بچے روتے نہیں ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. ہے نا ایسا؟ نہیں ہے؟ ہے. بچے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. موٹی موٹی آنسو کی بوندیں ان کی آنکھوں سے نکل رہی ہوتی ہیں. جب کوئی اگر ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے اب وہ بلک کر کے روتے ہیں، اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں. یہ زلجنا جب آیا تھا نا تو سکینہ دیکھ کے خاموش کھڑی ہوئی تھی، کچھ بولی نہیں تھی. زینب نے جب سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تو روتے کہتی روپی اماں کہتی تھی میرے بابا کو لے کے نہ جا. یہ بے زبان خاموش کھڑا ہوا ہے سامنے، پیشانی میں بابا کا خون مل کے آیا ہے. آواز ابھی بھی تمہارے بابا کی شہادت بتانے کے لیے اب آ جائے گا. زلجنا 1 منٹ میں بی بی نے ایک ہی فکرہ کہا تھا، زلجنا اتنا بتا دے کہ میں نے سنا ہے میرا بابا کیا بڑا بابا ذبح کر دیا گیا. سکینہ کا سوال زلجنا سے یہ تھا اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں. ہاں یہ بیٹی ہے اے بے زبان زلجنا اتنا بتا دے حسین کی بیٹی نے تیری گلے میں باہیں ڈالنی تھی. اللہ تو اپنا نظر آیا تھا اس لیے کہ سارے اپنے مارے جا چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہر جلوس میں ہم نے اسے شامل رکھا ہے، اس لیے کہ غربت میں بیٹی نے اسے اپنا سمجھا تھا اور اپنا پایا تھا. ہائے زلجنا کے قدموں سے لپٹی یہ 4 برس کی بچی یاد آتی ہے. اے زلجنا بنت رسول کی آواز آ رہی ہے. زلجنا میں تجھ سے حسین کی لوں گی. اللہ اکبر. شبیہ زلجنا گزر گئے آپ کے درمیان سے. آپ زیارت کرتے رہیے، یہ تبرکات آپ کے درمیان رہیں گے. ہاں رونے والوں آپ نے شبیہ کی زیارت کر لیا نا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. بہت دیر سے آپ رو رہے ہیں، تھکے ہوں گے ہے نا، بہت دیر تک نہیں رو سکتے نا. رونا اس بی بی کا حصہ ہے جو کل بھی رو رہی تھی آج بھی روتی. پتا ہے جب مدینے میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو مدینے والے شکایت کرتے تھے علی ان سے کہہ دو یتیم میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. وہ بی بی کا جنازہ جب اٹھا تو بڑی غربت میں اٹھا، بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. ماں کا جنازہ اٹھ رہا تھا، زینب رو رہی تھی، حسن رو رہے تھے، حسین رو رہے تھے. تاریخ کہتی ماں کا جب جنازہ اٹھا تو زینب گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی. اللہ اکبر. آپ کے درمیان سے یہ شبیہ کی زیارت کے لیے لے جائی گئی. لیجئے اب قیامت پر پہنچنے والی ہے، اس لیے کہ ہم نے 18 برس کے اکبر کا تابوت اٹھا لیا، ہم نے غازی کا علم اٹھا لیا، لیکن یہ جس کا گہوارہ آ رہا ہے اس کی عمر تو صرف 6 مہینہ ہے. اس کی عمر تو محض 6 مہینہ ہے نا. اللہ اکبر. اس 6 مہینے میں اسے 2 بار نہر کیا گیا. مجھے نہیں پتا وقت مجھے کتنا لینا ہے، میں کیا گہوارہ برآمد کرا دوں؟ نہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے سی دین کے لیے کہ یہ 100 بار روئے، آنسو بہائیں، شبیہوں کا ہم نے استقبال کرنا ہے. رونے والوں 6 مہینے کے اصغر کا اس کی شہادت میں پتہ ہے دنیا رو رہی ہے. دوسری قومیں کیا کہتی ہیں؟ ہائے اسے مار ڈالا، اسے مار ڈالا. جسے یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے، انہیں کیا پتا. وہ تو یہی دیکھ کے روتے. دنیا کی دوسری قومیں جب گہوارہ نکلتا ہے تو دودھ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا، اللہ اکبر. ایران میں ایک دن منایا گیا یوم علی اصغر. کون سا دن؟ یوم علی اصغر، یوم بشیر. اس میں سارے نومولود بچوں کو لے کے مائیں آتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں. ذاکر ذکر کر رہا ہے، بچوں کو لیے بیٹھی، مائیں بیٹھی، نومولود بچے ہوتے ہیں. اس میں ذاکر نے اشارہ کیا ایک بی بی کو لاؤ، بچے کو مجھے دے دو. وہ لے کر کے آئی بچے کو دینے کے لیے. ایک مرتبہ اس نے جان بوجھ کر آمدن ہاتھ کو ہلایا، ماں کی چیخ نکل گئی. پتہ ہے کیونکہ بچہ گر نہ جائے. ماں بچے کا گرنا بھی برداشت نہیں کرتی.
خیمے پہ رباب کھڑی دیکھ رہی تھی، جس نے اپنے بچے کو سجایا اور سنوارا تھا۔ بیویوں نے پوچھا تھا بی بی یہ مختل ہے، بچے کو سجا کے بھیج رہی ہے؟ عجب نہیں آواز دے گی، مجھے پتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے کو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ میں نے اکثر آپ کے بیچ میں عرض کیا، یہی وجہ تھی کہ بی بی نے 9 محرم کے شب میں آ کے کہا تھا بی بی میں اس گھر کی بہو ہوں، ممکن ہے کہ صبر میں آپ کے سامنے نہ ٹک سکوں، میں 2 امانتیں لے کے آئی ہوں، ایک سکینہ ہے اور ایک اصغر ہے۔ سکینہ کو زینب کے آغوش میں دے دیا، اصغر کو بی بی نے آقا حسین کے آغوش میں دے دیا۔ حسین اصغر کو لے کے کربلا میں سینے پہ سلا کے سو گئے، زینب اسے لے کے زندان شام تک آئی۔ یہی وجہ تھی کہ زینب وعدہ کر کے آئی تھی، سکینہ بھائی کی شہادت کی خبر دنیا تک پہنچا کر کے زینب وعدہ کر کے جا رہی لوٹ کے آئے گی ضرور۔ اللہ اکبر، یہ اصغر بیشیر کی شہادت ہے، دنیا تڑپ جاتی ہے، سلام کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ یاد رکھنا جوانوں، یہ یاد رکھنا، میری پردہ دار بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ سب کی نظر سب پہ رہتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس سینکڑوں ایسے واقعے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ ارے میں کیا، قسیم صاحب کھڑے ہوئے، یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہمارے ذاکرین ہیں، ان سے پوچھے بتائیں گے آپ کو، سب کی سب پہ نظر رہتی۔ میں ایک واقعہ میں نے بہت پڑھا ہے، اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ سرائے میر نکام الدین پور قریب میں ہے نا، آپ تو واقع ہے نکام الدین پور میں، پہلے 13 محرم کو تھا، اب تو 15 محرم کو پروگرام ہونے لگے، اہتمام کرنے لگے۔ اس طرف بستی ہے، اس طرف 2 طرف بستیاں ہیں، بیچ راستہ ہے، جلوس ادھر سے ادھر آتا تھا۔ میں چشمدید ہوں، جلوس ادھر سے ادھر آیا، تقریر کرنے کی بات تھی، میں مائک پہ کھڑو کے تقریر کرنے لگا۔ جیسے میں نے تقریر کا خطبہ پڑھا، سارا مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا، جس کو دیکھو واپس جا رہا، جس کو دیکھو واپس جا رہا۔ میں بھی بے چین ہو گیا، اکیلا رہ گیا، کوئی تھا ہی نہیں۔ اب جو گیا تو سڑک پہ ایک عجیب منظر تھا۔ منظر یہ تھا کہ سب آ چکے تھے، شاید 2 بچے تھے، ایک بہن تھی ایک بھائی تھا۔ بہن سیاہ لباس پہنے تھی، بھائی سیاہ کرتا پہنے ہوئے تھا۔ سڑک پار کر رہے، تیزی سے موٹر سائیکل بائک نکلی تھی جس نے اس بچے کو ہٹ کر دیا تھا۔ اس بچے کے خون بہ رہا تھا، خاموش پڑا ہوا تھا۔ وہاں کے انتظامیہ اپنے آپ کے لیے وہ رو رہے تھے، لوگ حسرت سے دیکھے تھے، میرے اندر تاب ضبط نہ رہی، برداشت نہ ہوا۔ وہاں پہ تبرکات تھے، جہاں جھولا تھا اسی کے قریب آ کے میں نے کہا رباب مجھے یقین ہے آپ ہوں گے، صرف اتنا بتا دیجئے وہ ماں جو بچے کو عزادار بنا کے لائی ہے، کیا یہ بچے کی میت گھر لے کر کے جائے گی؟ بی بی کیا بچے کی میت گھر لے کے جائے گی؟ چند لمحہ کے بعد سب نے دیکھا تھا کہ بچہ خون میں نہایا مسکرا رہا تھا۔ میں فوراً پھر بات کیا، میں نے کہا رباب کیا اتنی سی بات سنی نہ گئی؟ بی بی تم کو سلام، تمہارا بچہ خون میں نہایا ہوا مقتل میں تھا، تم زندہ رہ گئی۔ رباب اسی بی بی کے بشیر کا کہوار آ رہا ہے، اے رباب تیری غربت پہ یہ رو رہے ہیں۔ اللہ کو ماں جو ارمانوں کا جھولا، جلی ہوئی لکڑیاں اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے سفر طے کرتی رہی، رباب تیری غربت کو سلام۔ اللہ اکبر، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے زبر۔ اللہ اکبر، یہ رباب ہے رباب۔ اے سغرا 6 مہینے کا بشیر گود چھوڑنے کو تیار نہ تھا، بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ حسین نے کانوں میں یہی تو کہا تھا، اے میرے لال اصغر ٹھیک تو ہے، بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، میں تیرے حصے کا تیر اپنی گردن کے لے لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ جھولا بہنوں کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صدقہ کر دینا، اس ماں کو سلام کرنا جو لوٹ کے آئی ہے تو بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ سکینہ زندان میں مر گئی، اصغر نے کربلا آباد کر دی، وارث کا لاشا کربلا میں پڑا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب چوتھے امام آئے اور آ کر کے بی بی رباب سے کہا تھا اما رباب اصغر کا قاتل مارا گیا، رباب سر جھکائے بیٹھی رہی، آواز دیا اما اصغر کا قاتل مارا گیا۔ میری طرف دیکھنا، جھولا بہنوں میں ہے، آواز دیا، بہنیں بھی سنیں، اما اصغر کا قاتل مارا گیا۔ کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے بیٹھی رہی، آواز دی اما اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے سر اٹھایا، سجاد کی طرف دیکھا، آواز دی میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ ماں جب اس نے ہاتھوں کو بلند کی اور دعا کی تھی، بارہ لوائے کے مام سے وعدہ کر کے آئی ہوں
ایک امام حکم دے رہا ہے، محبوب رباب کی لاج رکھ لے۔ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی تھی، بیویوں میں ماتم ہوا تھا، ہائے سکینہ کی ماں مر گئی، ہائے اصغر کی ماں مر گئی، رباب مر گئی۔ اے رباب بچی کی سسکیاں تم نے دیکھی ہے، اصغر کی مسکراہٹ دیکھی ہے، اللہ اکبر، رباب مر گئی۔ اب جو دامن کھولا گیا تو بیویوں نے کہا ذرا دیکھے نا کون سی ایسی چیز دامن میں رکھے ہوئے ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے رویا کرتی تھی۔ اب جو اس بے کس ماں کا دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ سکینہ کے کانوں کے چھوٹے چھوٹے بندے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اے بی بی تیرے ارمانوں کا گہوارا آج لی ہوئی آزادار رو رہے، تیری غربت کو سلام کر رہے ہیں۔ بس میں نے ختم کر دیا ایک شبی اور زیارت کے لیے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا اہتمام میں شریک ہوگا، رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ نے تبرکات کی زیارت کر لیا، بس ایک آپ کے سامنے شبیہ ہے، اس غریب کی ہے کہ اس نے صرف ایک تربت بنائی تھی، صرف ایک تربت اسی اصغر کی، اسے بھی تربت سے باہر نکال لیا۔ باپ کے سامنے تیر کھایا تھا، دوبارہ اسے نہر کیا گیا، ذبح کیا گیا، 2 بار شہادت ہوئی ہے، اصغر بیشی۔ اس غریب کا جنازہ آیا جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا، حسین غریب کا جنازہ آ رہا ہے، مظلوم کربلا کا تابوت آ رہا ہے، سجاد غریب کے بابا کا تابوت آ رہا ہے، اکبر کے بابا کا تابوت آ رہا ہے، آقا عباس کے آقا کا تابوت آ رہا ہے، ہائے زینب کے ماں جائے کا تابوت آ رہا ہے، اللہ اکبر، ہائے بطول سلام ہو آپ کی غربت پر، آپ کے بچے کتنے غریب ہیں، اللہ بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بیٹا بے کفن پڑا ہوا ہے، آواز دے اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں۔ میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں ختم کرتا ہوں۔ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے کہ جبریل امین کفن لے کے آئے تھے، کفن کتنے کفن؟ 5 کفن آیا، جبریل نے کہا 5 تن موجود تھے کہ یہ کفن تقسیم کر دے۔ اب کفن تقسیم ہونے لگا، اب جو کفن تقسیم ہوا تو پیغمبر اکرم نے ایک کفن اپنے پاس رکھ، ایک علی کو دے دیا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا، 3 کفن بٹ گئے۔ 2 شہزادے آواز دیا یہ کفن ان میں تقسیم کر دیں، 2 کفن حسن کو بلایا، حسن کو دے دیا، حسین حسرت سے دیکھ رہے ہیں نہیں ملا کفن، روتے ہوئے آئے، حجرے سے سسکیوں کی آواز آئی، ماں کے کانوں سے ٹکرائی، ماں دوڑی ہوئی آئی، میں نے لال حسین بول رہا تھا اماں دیکھا بیٹے کی غربت، اماں سب کو کفن ملا، بھیا حسن کو 2 کفن ملا، بطول ننھے شہزادے کو لے کر کے بابا کے پاس آئی، بابا حسین رو رہا ہے، بابا سب کو کفن ملا، کہ اے بیٹی تیرے سارے بچے غریب ہیں، میں نے حسن کو کفن 2 اس لیے دیا ہے کہ ایک بار کفن پہنا کر کے گھر سے باہر نکالا جائے گا تو جنازے میں اتنے تیر برسائے جائیں گے کہ سفید کفن سرخ ہو جائے گا، مگر تیرا یہ بیٹا بہت غریب ہے، اسے کفن بھی نہ ملے گا۔ میں نے ختم کر دیا، کہتا ہوں بہنوں کی عزت کیا کرو۔ ابھی فقرہ ایک بہن کے کانوں سے ٹکرایا کہ صرف زینب ام المصائب، جس نے مصائب دیکھے ہیں، جس نے مصائب برداشت کیے ہیں، ہاں یہ ننھی شہزادی تربیت پا رہی ہے اس گھرانے کے اندر۔ ایک متا تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے جیسے ہی سنا دوڑی بھی آئی، بھائی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا نہ رو، بھیا نہ رو، بھیا نہ بہاؤ آنسو، بھیا پنجتن موجود ہے دعا کروا دو کہ جس وقت تو شہید کیا جائے تو تیری بہن زینب تیرے ساتھ رہے۔ تاریخ پیغمبر خاموش رہے، کچھ نہ بولے، مگر زینب نے دوسرا فقرہ کا آواز جب ختم کر کے 1 منٹ میں تابوت آ جائے گا، سب ایک ساتھ یا حسین، ضروری نہیں کہ ساری انجمنیں مل کے ماتم کریں، ایک انجمن ماتم کریں، نہیں، جتنے موجود ہو نا اس وقت رخصت ہے، یہ ماتم کے ساتھ دعا کرنا، یہ زندگی کی ہماری آخری غزہ نہ ہو، ہم آئندہ سال بھی عاشور کا تابوت دیکھیں، ہم شام غریبہ پر وہی تابوت آنے والا ہے۔ زینب نے آواز دیا نہ رو بھیا نہ رو، دعا کروا دو، اس وقت زینب موجود رہے، پیغمبر خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ پھر زینب کہتی بھیا اگر کفن نہ ملا، بغیر فوج نے کفن نہ دیا تو زینب اپنی چادر کا کفن دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کرنا، سمجھ اس وقت آیا جب 11 محرم کو زینب گزر رہی تھی، سر پہ چادر
سنا آقا ہر کا